اقبال اپنے انسان کو کئی ناموں سے یاد کرتے ہیں، جیسے مرد حر، مرد قلندر، مرد بزرگ اور مرد مومن۔ لیکن یہ سارے کے سارے نام ایک ہی تصوراتی پیکر سے وابستہ ہیں، اور وہ مثالی پیکر مرد مومن ہی کا ہے۔ مرد کامل، مرد بزرگ، مرد مومن یا مثالی انسان اور مرد دانشمند، سب کے سب نام فلسفہ اقبال کے ایک ہی شخص سے وابستہ ہیں جو صاحب خودی ہے۔ اقبال بھی ایسے ہی عظیم انسانوں میں سے ایک ہیں جو خود بدلتے تو ضرور ہیں، لیکن جب پوری طرح بدل جاتے ہیں تو اپنے پیچھے چلنے والے لاکھوں انسان چھوڑ جاتے ہیں۔ اقبال کے زمانے میں اسلام پر جمود کی کیفیت طاری تھی، اور اس کی وجہ تقلید، تنگ نظری اور جہالت جو کہ صدیوں سے مسلط تھی۔ مشرقی خصوصاً جاوا کے مسلمانوں میں کسی قسم کی حرکت نہ تھی، نہ سیاسی، نہ ثقافتی، نہ علمی۔ یہ لوگ ڈچ حکومت کے زیر سایہ غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر افغانستان کے باشندے تقلید، تعصب، جہالت اور رسوم پرستی میں تمام مسلمانوں سے 4 قدم آگے تھے، اور آج بھی یہ لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے افغانستان کے مسلمان انگریزوں کے زیر اقتدار تھے۔ اب رہے ترکستان، سمرقند، بخارا کے مسلمان، تو وہ 1873 سے روس کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر ایران کے مسلمان ملوکیت کے شکنجے میں گرفتار تھے، یعنی آزاد ہونے کے باوجود غلام تھے، اور معاشی بدحالی جو ملوکیت کا لازمی نتیجہ ہے ان کے سروں پہ مسلط تھی۔ پھر سلطنت ترکی، جس کی فوجیں کبھی یورپ کو اپنی جولانگاہ بناتی تھیں، وہ بھی انگریزوں سے ہار گئی تھیں۔ اب رہے ترکی علماء، تو روشن خیالی کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کے ترجمے کو کفر کا ہم پلہ قرار دے دیا تھا۔ مصر پر انگریزوں کا اقتدار قائم ہوا تھا۔ الجیریا پر تیسری بڑی طاقت یعنی فرانس نے اپنی تسلط قائم کی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے عوام کی عموماً اور مسلمانوں کی حالت خصوصاً معاشی، ذہنی، روحانی، عملی اور علمی اعتبار سے بہت خراب تھی، اور 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان پیش تھے۔ لیکن بغاوت پہ قابو پانے کے بعد انگریزوں نے ان سے گن گن کر انتقام لینا شروع کر دیا، اور سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی زندگی بہت خراب ہو گئی۔ زیادہ تر ذی شعور مسلمانوں کو پکڑ کر انگریزوں نے قید خانوں میں بند کر دیا یا انہیں تہہ تیغ کر دیا، مسلمانوں سے جاگیریں چھین کر برادران وطن کے حوالے کی، اور اس طرح ان کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ رہ گئے شعراء تو وہ زلف میں اسیر تھے۔ اقبال کی نظر سے یہ حالات اوجھل نہ تھے۔ 1905 تک اقبال کے اثر پذیر دل نے اپنی قوم کی زبوں حالی کا ہر پہلو سے مطالعہ کیا۔ اس کے بعد قدرت نے ان کو 3 سال کے لیے ان قوموں میں بھیج دیا جن کی تقدیریں صبح و شام بدلتی رہتی تھیں۔ جب انگلستان اور جرمنی میں انہوں نے زندہ قوموں کو بچشم خود دیکھا تو یقیناً موازنہ کیا ہوگا کہ مسلمان تو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یورپ کی قومیں اسلام سے کوسوں دور ہیں لیکن ساری دنیا پر حکمران ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال جب انگلستان سے واپس آئے تو اپنی ملت کی بری حالت اور یورپ کی خوشحالی کے اسباب ان کے ذہن کو متاثر کرتے رہے۔ اس محرومی، بے ذوقی، بے عملی، محکومی اور غلامی سے عالم اسلام کو نجات دلانے کے لیے اقبال نے استحکام خودی کی تعلیم دی، جہد مسلسل اور صحیح فہم کا سبق پڑھایا، حصول قوت اور تسخیر کائنات کی دعوت دی۔ مذہب بغیر قوت کے محض یک فلسفہ ہے۔
مرد مومن اپنی فطرت کے اعتبار سے رجائی اور جفاکش ہے، عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ تسخیر کائنات کا قائل ہے، خانقاہوں میں آرام فرما ہونے سے زیادہ اسے میدان جنگ کی سرگرمی محبوب ہے، زندگی کے تمام فرسودہ قدروں کا انہدام اس لیے ضروری سمجھتا ہے کہ حیات نو کی تعمیر کی جا سکے، اسے اپنی ذات اور کائنات کا بھرپور احساس ہے، وہ اپنے آقائے حقیقی کے سامنے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ جھکتا ہے، لیکن اس کا جھکنا محض اس لیے ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے جھک سکے، یا کم از کم وہ دوسرے انسانوں کے سامنے نہ جھک سکے۔ وہ اپنی ذات کو ذات خداوندی میں مدغم نہیں ہونے دیتا، وہ اپنی آرزوؤں کی آگ میں جلتا ہے اور باطل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، وہ اپنی آرزوؤں کو مشیت ایزدی کے تابع رکھتا ہے، اسی لیے فخر و استغنا کی دولت سے مالا مال ہے، چونکہ ماں سوا کے سامنے کبھی سجدہ ریز نہیں ہوتا، اس لیے خدا کا مقرب ہو جاتا ہے اور خدا ساری خدائی اس کے قدموں پر نچھاور کر دیتا ہے۔ مرد مومن ایک مرد بے نیاز ہے، اس لیے زمین پرست، زن پرست یا زر پرست نہیں، اپنی اسی شان قلندری کی وجہ سے وہ غالب کارکشا اور کار آفریں ہیں، محکوم اور بے عمل نہیں۔ اقبال کا رسول پاک سے یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میرے خیالات کی بنا سوائے قرآن کے کسی غیر عقیدے پر ہو تو روز محشر مجھے ذلیل و رسوا کیجیے اور اپنے قدموں کے بوسے سے محروم رکھیے۔ مومن خود تقدیر الہی ہے، جب وہ خود بدل جاتا ہے تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اقبال کا مرد مومن یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم کے خمیر سے بنا ہوا ہے، اس میں ہر لحظہ نئی شان اور نئی آن کی نمود ہوتی ہے، گفتار اور کردار میں وہ اللہ کی برہان ہے، لہٰذا قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت کے چاروں عناصر اس کے مزاج میں ایک حسین تناسب کے ساتھ جاگزی ہیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال کے مرد مومن میں مادی ضرورتیں بے حد قلیل ہوتی ہیں، اس کی نظر میں بلا کی تیزی ہوتی ہے، وہ ایک ایسا مرد فقیر ہے جسے مادی چمک و دمک مروب نہیں کر سکتی، اس لیے اس کی فقیری اپنے قدموں پر بادشاہت کو جھکاتی ہے۔ اقبال سے قبل لفظ خودی کا استعمال تکبر یا غرور کے معنوں میں ہوتا تھا، اسی لیے اقبال نے اسرار خودی کے دیباچے میں اس کی تشریح کی۔ لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے، یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مفہوم محض احساس نفس ہے۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلا جزام، خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام، خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامع احرام۔ خودی کے متعلق وہ مزید لکھتے ہیں، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آگ کے تل میں ہے۔ انسان کی بڑائی محض اسی میں پوشیدہ ہے کہ اسے اپنے اور اپنے مقاصد کا عرفان حاصل ہو جائے، اور یہی شعور اسے دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ خودی مانگنے سے، سوال کرنے سے ضعیف ہو جاتی ہے، اسی لیے صاحب خودی خود کو دولت عشق سے مالا مال کر کر استغنا اور بے نیازی کو اپنی فطرت ثانیہ بنا لیتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس موڑ پر وہ یہ اعلان کرتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
صاحب خودی کے لیے غیر خدا کے سامنے جھکنا حرام ہے۔ جس طرح خودی اس سے مستحکم ہوتی ہے، اسی طرح سوال یا مانگنے سے ضعیف ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ذاتی کوشش کے بغیر حاصل ہو وہ سوال ہے۔ ایک دولت مند آدمی کا بیٹا جو اپنے والدین کی دولت ورثہ میں حاصل کرتا ہے دراصل بھکاری ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی بھکاری ہے، گداگر ہے، جو دوسروں کے افکار و خیالات کی تقلید کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب خودی دوسروں کی عطا کردہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ مرد مومن کو شہنشاہوں کے تاج کی رنگینی بھی بھکاری کا لہو نظر آتی ہے، اس لیے وہ بادشاہوں کو بھکاریوں سے بھی کمتر درجے کا انسان تصور کرتا ہے۔ مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدھا۔ اسی گداگری سے بچنے کے لیے مرد مومن فقر اور استغنا کی صفات اپنی ذات میں جذب کر لیتا ہے۔ طالب کی فطرت جذب عشق کی حالت میں اسے بڑے کام لیتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم کو خدا سے عشق تھا، اس لیے آگ کا خیال یا خوف ان کے دل میں کیوں کر جاگزیں ہوتا۔ عشق تمام ذہنی اور روحانی بیماریوں کا واحد علاج ہے۔ اقبال اسرار خودی میں مرد مومن کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ تو عشق کی دولت حاصل کر، کسی کو اپنا محبوب بنا، اگرچہ یہ راہ دشوار گزار صحیح لیکن منزل سے قریب تر ہے۔ البتہ اس راہ میں مشکلات کا سامنا یقینی ہے، کیونکہ ہر معشوق اپنے عاشق کا امتحان لیتا ہے۔ تو کسی مرد کامل کے قدموں میں سر رکھ دے، پھر تو پارس پتھر بن جائے گا، مٹی کو چھو دے گا، مٹی سونا بن جائے گی، اور پھر تو جسے ایک نظر دیکھ لے گا وہ بھی تیری طرح کامل بن جائے گا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ صوفی نہ حکیم۔ عشق ہی سے قلب مومن میں سوز گداز پیدا ہوتا ہے، جسے دے کر وہ شان خداوندی لینے کو بھی تیار نہیں۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ عشق کی حکومت جسم و روح، ظاہر و باطن سب پر یکساں ہے۔ عشق کے بغیر زندگی قنوطیت کا شکار ہو سکتی ہے۔ بے عشق حیات وسوسوں میں گرفتار رہتی ہے اور جرت اور اندانہ کے ساتھ امتحان گاہ میں قدم نہیں رکھتی۔ خودی سے قاہری تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن خودی بھی دلبری کے لیے عشق کی محتاج ہے۔ اقبال کہتے ہیں، میں چونکہ عشق کرتا ہوں اس لیے ہوں۔ عشق ہی زندگی کی ضمانت ہے، عشق ہی حیات بعد الموت کا ضامن ہے۔ انسان ایک ایسی شخصیت ہے جو لامحدود قوت کی حامل ہے۔ قرآنی تعلیمات کے نقطہ نظر سے انسانی اعمال کی قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے۔ وہ چیز جو انسان کے اندر شخصیت کے احساس کو تیز کر دے خیر ہے، اور جو اسے کمزور کرنے کا باعث ہو وہ شر ہے۔ اقبال کے مرد مومن کے تمام فلسفے کی بنیاد عمل ہے۔ بے عملی کو تو وہ زندیقی کے مترادف سمجھتے ہیں۔ مرد مومن ایمان اور عمل کا متوازن مرکب ہے۔ عمل راز حیات اور سر کائنات ہے۔ عمل ہی سے افراد بنتے ہیں اور قومیں سنورتی ہیں۔ مرد مومن عمل کا زندہ پیکر ہوتا ہے۔ اس کی قوت، ہمت، حوصلہ، شجاعت، عزم، استقلال، ثبات، جوش، ولولہ اور بلند ہمتی سب کے سب اس سے عمل کے متقاضی ہیں۔ اسی لیے اسے بار بار عمل کی تنقید کی جاتی ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔
وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا۔ انسان کی زندگی کا مقصد عمل ہے۔ قرآن کریم میں جہاں یہ ارشاد ہے کہ جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد خدا کی عبادت کرنا ہے، وہاں عبادت کا مطلب عمل ہے۔ چھوٹے پیمانے پر ہر انسان خالق ہے اور تخلیقی قوتوں کو ختم کرنا ایک زبردست گناہ ہے۔ اسی لیے اقبال مرد مومن کو مسلسل جدوجہد کی ترغیب دیتے ہیں۔ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز زندگی فقط ذوق پرواز زندگی، بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند۔ اقبال فقر کو بہت اونچا درجہ دیتے ہیں۔ فقر کو عام طور پر بے کسی، مسکینی اور مجبوری کے مترادف سمجھا جاتا ہے، لیکن اقبال فقر و استغنا سے وہ بے نیازی مراد لیتے ہیں جسے مادی وسائل کی موجودگی اور غیر موجودگی کا خیال تک نہ ہو۔ اگر یہ وسائل ہوں تو اچھا، اور اگر نہ ہوں تو بھی اچھا۔ اگر وہ موجود ہوں تو ان کی موجودگی کے باوجود انسان ان میں گھر کر نہ رہ جائے، وہ ان سے بے نیاز ہو کر نہ کہ ان کے متعلق فکر مند، وہ انہیں حاصل کرنے یا ان کی حفاظت کے لیے اعلی اقدار کو قربان نہ کرے، بلکہ یہ تمام دنیاوی چیزیں اس کے قبضے میں اس کی اعلی اقدار کی بنا پر آ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے بالکل بے نیاز ہو۔ جیسا کہ اقبال نے اپنی نظم فقر میں بتایا ہے، فقر کے ہیں معجزہ تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ، علم فقی و حکیم، فقر مسیح و کلیم، علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ، فقر مقام نظر، علم مقام خبر، فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ، علم کا مقصود اور فقر کا مقصود اور، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ، چڑھتی ہے جب فقر کی شان پر تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئینہ و مہر و ماہ، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی، سرمایہ شبیری، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ غرض یہ کہ فقر نادری اور بے کسی کا نام نہیں، بلکہ یہ مرد مومن کی ایک ایسی شان ہے جس کے ذریعے اس کے قدموں تلے بادشاہی لوٹتی ہے، لیکن وہ بادشاہ نہیں بنتا۔ اس کے قدموں تلے ساری دنیا کی دولت رکھ دی جاتی ہے، لیکن وہ اس سے بے نیاز رہتا ہے۔ مرد مومن کے پختہ عزائم، اس کی خود اعتمادی، اس کی وسعت فکر و نظر، اس کی روحانی قوتیں، اس کا قرب الہی، اس کی قوت تسخیر، اس کا جذبہ عمل، اس کی اطاعت اور اس کا عشق رسول، اس کی فراست اور اس کا لامتناہی شعور، اس کی بے باکی اور اس کا قلندرانہ پن، اس کی بے خوفی اور اس کا فقر، اس کی خودی اور اس کا استحکام، اس کی شاہینی اور اس کا سوز و ساز، اس کا ذوق نمو، اس کی بت شکنی اور اس کا جذبہ خدا پرستی، اس کی دنیا سے بے نیازی اور اس کا ذوق تجسس، یہ ساری خوبیاں اقبال کے مرد مومن میں موجود ہوتی ہیں۔ مرد مومن ایک فرد ہے جو خدائے واحد کا بے مثال بندہ ہے۔ وحدانیت اس کے جسم و روح میں صلاحیت کی ہوئی ہے،
جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا سے بے خوف و ہراس فی سبیل اللہ برسر پیکار ہے۔ مرد مومن شیطان کو اپنا بہترین دشمن تصور کرتا ہے، کیونکہ وہ اس سے اگر نفرت کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمان خدا اور مردود ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے پرانے حقائق کو جدید افکار کی روشنی میں پیش کیا ہے اور پرانی بوتلوں میں نئی شراب بھر دی ہے، ایسی شراب جس کا پینے والے پہ یہ راز کھل جاتا ہے کہ موت بھی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ جبلی طور پر آدمی کو ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اسی لیے وہ اپنے حال سے ناآسودہ رہتا ہے اور اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مصروف ہے۔ اصول والی زندگی ہی ترقی کی راہوں پر خط مستقیم کی طرح آگے بڑھتی ہے اور صحیح معنوں میں منزل سے ہمکنار ہوتی ہے۔ انسان کیا ہے؟ اس کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کائنات کا نظام کس ڈھنگ کا ہے جس سے انسان کی زندگی کے ڈھنگ کو ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ انسان اگرچہ کمزور ہے اور اس میں عیوب و نقائص بھی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اس دنیا میں خدا کا نائب اور خلیفہ ہے، اور یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے جو قرآن سے پہلے کہیں نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ انسان ایک ذمہ دار ہستی ہے، جو کچھ کرتا ہے اس کا اثر یا نتیجہ اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے، اور اگر بدی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے ہی اوپر ہوگا۔ مرد مومن زندگی سے گریز اور فرار کا قائل نہیں ہو سکتا، اس میں جفا کشی کی صلاحیتیں بے تحاشا موجود ہوتی ہیں، اس میں محنت و مشقت و برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ مومن کی بزرگی کا معیار ذات، رنگ، نسل، قوم، دولت یا وطن نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ بلا شک تم میں سب سے زیادہ لائق عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ مرد مومن ایک طاقتور، باخبر، صالح اور مسلح انسان ہوتا ہے جو صرف خدائے واحد کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا اور دنیا کا تعلق صرف اتنا ہے کہ میری مثال اس سوار کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے بیٹھ گیا اور پھر اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مسجد قرطبہ کے ایک بند میں اقبال لکھتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ و مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ اگر کسی شخص کو کسی کام سے دلی لگاؤ نہ ہو تو وہ کام خواہ کتنا ہی آسان ہو اسے کرنے کے لیے طبیعت آمیدہ نہیں ہوتی، اور وہ کام نہایت دشوار اور سنگین معلوم ہوتا ہے۔ مولانا روم اطاعت و بندگی کے لیے عشق کے پہلو پہ زور دیتے ہیں کہ جب خدا اور اس کے رسول سے انسان کو عشق ہو جائے تو پھر وہ ان تمام چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے جسے خدا اور رسول پسند کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے اجتناب کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ روم کو جس انسان کی تلاش ہے وہ اپنی تقدیر کا خالق آپ ہے۔ انسان خدا کو تلاش کرے، اقبال نے الٹ دیا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ انسان پہلے اپنی تلاش کرے، اس کے لیے یہ راستہ زیادہ صحیح ہے۔ اکثر مذاہب کی یہ تعلیم تھی کہ انسان تقدیر کی نوشت یا کرم کی کڑیوں سے پابند زنجیر ہے، لیکن رومی اور اقبال دونوں نے تقدیر کے مفہوم کی نئی تعبیر کی ہے۔ ان دونوں کے نزدیک روح انسانی خود اپنی تقدیر کی معمار ہو سکتی ہے۔ مومن خود تقدیر الہی ہے، جب وہ خود بدل جاتا ہے تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔